اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وہو خیر ناصرنا ومعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذرا کلاسز کا سال اول والوں کے لیے تاریخ ائمہ معصومین علیہ السلام کا تیسرا درس ہے، جو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کا اسم مبارک حضرت علی علیہ السلام ہے، آپ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ پہلے امام اور صحابی، راوی و کاتب وحی اور جانشین رسول اور خلیفہ بلا فصل تھے۔ کاتب وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتا تھا، اس کو آپ لکھتے تھے اور محفوظ کرتے تھے۔ تو حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ رسول خدا کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ رسول اللہ کی ایک لوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ اس مناسبت سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور پہلے امام بھی ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ امام 12 ہیں، جن میں پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ہیں اور آخری امام حضرت مہدی علیہ السلام ہیں، جن کے ظہور کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، جن کے ظہور کے بعد دنیا میں امن و امان ہوگا، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اور زمین اپنی تمام برکتوں کو جو ہے اجاگر کر دے گی، ہر طرف برکتیں ہوں گی اور ہر طرف امن و امان ہوگا، حق کا بول بالا ہوگا اور باطل کا مقابلہ ہوگا۔ ہم سب امام مہدی کے ظہور کے انتظار میں ہیں۔ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد جو ہے قیامت آئے گی۔ قیامت سے پہلے آپ کا ظہور ہونا ہے، جو 12ویں امام ہیں، جو آخری امام ہیں۔ تو پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ آپ صحابی بھی ہیں، راوی بھی ہیں۔ راوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو آپ بیان کرنے والے ہیں، اور آپ کاتب وحی بھی تھے، جانشین رسول بھی تھے اور خلیفہ بلا فصل بھی تھے۔ آپ کے سلسلے میں بہت زیادہ فضائل نقل ہوئے ہیں۔ آن حضرت نے دعوت ذوالعشیرہ میں آپ کو اپنا وصی و جانشین معین کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں اپنا وصی اور جانشین معین کیا تھا۔ دعوت ذوالعشیرہ اسلام کی پہلی دعوت ہے، جس کو دعوت ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے۔ ذوالعشیرہ کا مطلب ہوتا ہے خاندان والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت اسلام دی ہے، اور یہ دعوت جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوئی، جس کا اعلان، جس کا بلاوا حضرت علی علیہ السلام نے حکم رسول سے سب کو دعوت دے کر آئے، اور لوگ رسول اللہ کی دعوت پر آئے، اور رسول اللہ نے اسی دعوت میں سب کو کھانا کھلانے کے بعد یہ اعلان فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو میرے کاموں میں میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین اور وصی ہوگا۔ ایسے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے لبیک یا رسول اللہ کہا، جس وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے 9 سال یا 11 سال تھی۔ اسی دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ نے یہ اعلان عام فرمایا تھا کہ جو ہمارے دینی کاموں میں مددگار ہوگا وہ ہمارا جانشین ہوگا اور ہمارا وصی ہوگا۔
کوئی نہیں بولا، صرف حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور بار بار اٹھے، 3 مرتبہ رسول اللہ نے لوگوں کو موقع دیا، لیکن کوئی علی کے علاوہ نہیں اٹھا، اور مولا علی علیہ السلام کو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ نے اپنا خلیفہ اور جانشین معین کر دیا تھا۔ شب ہجرت جب کفار قریش حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے تو آپ نے ان کے بستر پر سو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی تھی۔ جس وقت رسول اللہ نے کلمہ توحید بلند کیا، وحدانیت کا پرچار کیا اور لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع کیا، جنت کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، کفر و شرک سے بچانا چاہا، تو اس وقت کفار قریش آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، اور کفار قریش نے یہ سوچا کہ سب لوگ مل کر رسول اللہ پر حملہ کریں گے، اور رات کا وقت ان لوگوں نے معین کیا۔ تو اللہ کا حکم یہ رسول اللہ کو ہوا کہ آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ تو شب ہجرت جب کفار قریش رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے تو آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا اور آپ نے ہجرت کر دی۔ شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ سوئے، اور 40 قبیلوں کے لوگ سردار تلوار لیے ہوئے گھر کو گھیرے ہوئے تھے، اور جب صبح ہوئی گھر میں داخل ہوئے اور بستر سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ رسول کے بستر پر علی سو رہے ہیں۔ تو کہا رسول اللہ کہاں گئے؟ تو کہا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگ ہمیں دے کے گئے تھے؟ تو مولا علی علیہ السلام کے فضائلوں میں یہ فضیلت بھی ہے کہ آپ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ نے آپ کو اپنا وسیع جانشین بنایا، اور آپ کو بستر رسول پر سونے کی سعادت نصیب ہوئی، جس سے رسول اللہ کی جان بچی۔ اور مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ نے عقد اخوت قائم کیا تو اس وقت رسول اللہ نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ رسول اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ میں جہاں پر مہاجر بھی تھے اور انصار بھی تھے، انصار کا مطلب ہوتا ہے جو رسول اللہ کی مدد کرنے والے لوگ، اور مہاجر کا مطلب ہوتا ہے جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو رسول اللہ نے مدینے میں مسلمانوں کے درمیان عقد اخوت قائم کیا، یعنی لوگوں کو لوگوں کا بھائی بنایا، تاکہ ان لوگوں کے درمیان محبت ہو اور یہ لوگ پیار اور محبت سے رہیں۔ تو عقد اخوت قائم کیا تھا۔ اس وقت رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ ہم علی کو اپنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھائی بناتے ہیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے جد اعلیٰ جامع قبائل عرب، یعنی تمام قبائل عرب کے جو جد اعلیٰ تھے ان کا نام قصا تھا، ان کے نام پر آپ کا نام جو ہے زید رکھا، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کے پیدائش کے بعد اپنے جد اعلیٰ کے نام پر آپ کا نام زید رکھا، اور آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد نے اپنے باپ کے نام پر آپ کا نام اسد رکھا، اور سرور کائنات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا، اور آپ کا نام علی سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ آپ کے القابات، آپ کے مشہور القاب امیر المومنین ہیں، مرتضی ہیں، اسد اللہ ہے، ید اللہ ہے، نفس اللہ ہے، حیدر ہے، کرار ہے، نفس رسول ہے، اور ساقی کوثر ہے۔ امیر المومنین کا مطلب مومنین کا امیر، اسد اللہ کا مطلب اللہ کا شیر، ید اللہ کا مطلب اللہ کا ہاتھ، نفس اللہ کا مطلب اللہ کا نفس، اور ساقی کوثر کا مطلب کوثر پلانے والا۔ تو یہ آپ کے مشہور القابات ہیں، جن میں امیر المومنین، مرتضی، اسد اللہ، ید اللہ،
نفس اللہ، حیدر، کرار، نفس رسول اور ساقی کوثر ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو الحسین، ابو سبطین، ابو تراب اور ابو الائمہ ہے۔ آپ کو ابو الحسن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام حسن ہے، ابو الحسین اس لیے کہا جاتا ہے آپ کے بیٹے کا نام حسین ہے۔ آپ کی ایک کنیت ابو الائمہ ہے۔ ابو الائمہ کا مطلب ہوتا ہے اماموں کا باپ۔ 12 امام ہیں جن میں 11 اماموں کے آپ جد امجد بھی ہیں، والد محترم بھی ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو الائمہ بھی ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، جن کو عمران بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ہاشمی خاندان کے وہ پہلے فرزند ہیں جن کے والد اور والدہ دونوں ہاشمی ہیں۔ آپ کے والد ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں اور ماں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہیں۔ ہاشمی خاندان قبیلہ قریش میں اور قبیلہ قریش تمام عربوں میں اخلاقی فضائل کے لحاظ سے مشہور اور معروف تھے۔ تو آپ جو ہے وہ پہلے فرزند ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں ہاشمی ہیں، اور ہاشمی خاندان جو ہے یہ بہت ہی مشہور اور معروف خاندان ہے۔ جوان مردی، دلیری، شجاعت اور بہت سے فضائل بنی ہاشم سے مخصوص تھے، اور یہ تمام فضائل حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارک میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ تاریخ ولادت، آپ کی ولادت کی تاریخ جو ہے وہ 13 رجب 30 عام الفیل کو ہوئی ہے، اور اس دن جو ہے جمعہ کا دن تھا۔ تو آپ کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 13 رجب 30 عام الفیل جمعہ کے دن ہے، اور آپ کی جائے ولادت جو ہے خانہ کعبہ میں ہوئی آپ کی ولادت، اور خانہ کعبہ جو ہے مکہ مکرمہ میں ہے، مکہ معظمہ میں ہے۔ مکہ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہے، اور کائنات میں یہ شرف صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کو ملا، نہ ان سے پہلے کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اور نہ ان کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ جب تیسرے دن سرور کائنات حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو اپنی آغوش میں لیا، تو حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھول دیں اور جمال رسالت مآب پر پہلی نگاہ ڈالی، اور سلام کرنے کے بعد قرآن کے سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زیارت کرنے والے زندگی میں حضرت علی علیہ السلام ہیں، یعنی جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ جب تیسرے دن رسول اللہ نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا ہے تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، اور پہلی زیارت جو کی ہے، پہلی نگاہ جو ہے آپ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی ہے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا ہے، اور سلام کرنے کے بعد سورہ مبارکہ مومنین کی تلاوت فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ سورہ مومنون کی آیہ کریمہ ہے جسے مولا علی علیہ السلام نے 3 دن کی عمر میں آغوش رسالت مآب میں آنے کے بعد تلاوت فرمائی تھی، اور اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یقیناً ایمان لانے والے مومنین کامیاب ہو گئے۔ اور مومنین کی جو تعریف کی گئی ہے، کی صفات بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں،
جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے سورہ مومنون کی یہ آیہ کریمہ ہے جس میں مومنون کے صفات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام 13 رجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ نے جو ہے پیدا ہونے کے بعد آنکھ نہیں کھولی۔ جب تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا ہے، تو آپ نے آنکھیں کھولی اور جمال رسالت پر پہلی نگاہ ڈالی، اور سلام کرنے کے بعد سورہ مومنون کی تلاوت کی، اور جس میں مومنین کے کامیاب ہونے کی بشارت دی ہے، اور مومنین کے علامتوں کو بیان کیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو نماز میں خشوع کرتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو لغویات سے منہ موڑ لیتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی مدت امامت جو ہے وہ 30 سال ہے، اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال ہے۔ آپ کی تاریخ شہادت جو ہے 21 رمضان المبارک ہے۔ 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں آپ کو زہر آلود تلوار سے عبد الرحمن بن ملجم نے ضربت لگائی تھی، جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ تو آپ کی تاریخ شہادت 21 رمضان ہے، 40 ہجری مسجد کوفہ میں آپ پر ضربت لگی ہے۔ آپ کی سبب شہادت جو ہے وہ یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم کی زہر آلود تلوار سے جو حملہ اس نے کیا تھا، اس وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ شروع میں مولا علی علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، جس کے بارے میں مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو ہی میرا قاتل ہوگا۔ آج تو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، محب بن کر آیا ہے، لیکن ایک دن تو میرا قاتل ہوگا۔ تو اس وقت عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا تھا کہ مولا ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، میں کبھی آپ کا قاتل نہیں بنوں گا۔ مولا نے کہا تھا نہیں، یہ حقیقت ہے کہ تو ایک دن مجھے قتل کرے گا۔ تو اس نے کہا مولا آپ ہمیں اپنی تلوار سے قتل کر دیجئے، یا حکم دیجئے ہم اپنی تلوار سے اپنے گردن کو کاٹ دیں تاکہ یہ کام نہ کر سکیں۔ امام نے کہا ہم نہ حکم دیں گے اور نہ کاٹیں گے، لیکن یہ صحیح ہے کہ تو ایک دن میرا قاتل ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ عبد الرحمن ابن ملجم قطامہ نامی عورت کے عشق میں گرفتار ہوا، اور اس عشق میں اس سے شادی کو چاہ رہا تھا۔ قطامہ نے یہ شرط لگائی کہ میری مہر یہ ہوگی کہ تو حضرت علی علیہ السلام کا سر جو ہے جدا کرے اور اسے لے کر آئے۔ تو اس نے قطامہ کی محبت میں حضرت علی علیہ السلام کو نماز کے عالم میں، نماز صبح کے عالم میں، جس وقت مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں نماز صبح پڑھ رہے تھے، اس نے حالت سجدہ میں زہر آلود تلوار سے آپ کے اوپر حملہ کیا، اور جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ تو ہمیں اپنا ماضی نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنا حال اور مستقبل دیکھنا چاہیے کہ ہمارا حال اچھا ہو اور مستقبل جو ہے کامیاب ہو۔ ہمیں دین کا پابند رہنا چاہیے اور حرام سے بچتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں، اس لیے کہ بہت سی داستانیں، بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ لوگوں کا ماضی تو بہت اچھا تھا، لیکن ان کا حال اور مستقبل برباد ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا ماضی بھی بیکار ہوا، جس میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی ہے،
کہ اس کا ماضی تو بہت اچھا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، لیکن ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہوا اور حضرت علی علیہ السلام کا قاتل بن بیٹھا، اور اس نے زہر آلود تلوار سے حضرت علی علیہ السلام جن کو وہ مولا مانتا تھا انہی کو اپنے ہاتھوں سے تلوار سے جو ہے شہید کر دیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے ماضی سے خوش نہ ہوں، بلکہ اپنے حال اور مستقبل کو بہتر کریں اور اسلام کے پابند رہیں اور اپنے گناہوں سے بھی بچتے رہیں، اس لیے کہ گناہ انسان کو برے اثرات دکھلاتا ہے اور جہنم کی جانب لے جاتا ہے۔ لہذا ہم سب کو بچاتے رہنا چاہیے اور حرام سے خاص طور سے بچنا چاہیے، شیطانیت سے بچنا چاہیے، دین کا پابند رہنا چاہیے۔ کتاب ارشاد مفید میں ہے، ارشاد کتاب کا نام ہے جسے شیخ مفید نے لکھا ہے، تو کتاب ارشاد مفید میں ہے کہ حضرات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اور عبداللہ ابن جعفر نے آپ کو غسل دیا اور محمد حنفیہ نے پانی ڈالنے میں مدد کی، یعنی کہ جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کا غسل و کفن دفن کیسے ہوا ہے اس کے بارے میں کتاب ارشاد جو شیخ مفید کی کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن جعفر نے آپ کو غسل دیا، اور محمد حنفیہ جو مولا علی علیہ السلام کے بیٹے تھے انہوں نے پانی ڈالنے میں مدد کی۔ کفن پہنانے کے بعد مولا امام حسن علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور بعض تاریخ میں ہے کہ آپ کی قبر حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھی اور آپ کا جنازہ سرہانے کی طرف سے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ تو آپ کی قبر کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی قبر کو حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، اور آپ کا جنازہ جو اٹھائے تو سرہانے کی طرف سے فرشتے اٹھائے تھے، اور پیچھے سے کی جانب سے آپ کے اولادوں نے جنازہ اٹھایا تھا۔ آپ کے غسل و کفن میں حضرت امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن جعفر اور محمد حنفیہ نے ایک دوسرے نے مدد کی تھی۔ آپ کا روضہ اقدس جو ہے نجف اشرف میں ہے جو عراق میں ہے۔ آپ کی بیویاں اور اولادیں، آپ کی 10 بیویاں تھیں۔ آپ کے انتقال کے وقت 4 بیویاں موجود تھیں جن کا نام امامہ، اسماء، لیلہ اور ام البنین ہے۔ آپ نے 10 بیٹے اور 18 بیٹیاں چھوڑی ہیں، تو آپ نے 10 بیویاں رکھی تھیں، اور انتقال کے وقت آپ کی شہادت کے وقت 4 بیویاں موجود تھیں جن کا نام امامہ، اسماء، لیلہ اور ام البنین بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی انگوٹھی کے نقش جو ہے الملک للہ الواحد القہار ہے۔ یہ مختصر سا درس تھا جو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ اس درس کو آپ تمام خواہران دقت سے سنیں اور اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، اور اس میں سے 5 سوالوں کے جواب تلاش کریں اور ان سوالوں کا جواب لکھ کر ہمیں ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیں، اور اس درس کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں فارورڈ کریں تاکہ دین کا پیغام ہم آگے بڑھا سکیں اور دین کی خدمت کر سکیں اور دین کی صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچا سکیں، جو کہ ثواب جاریہ ہوگا، جو کہ ثواب ہوگا اور خیر کا کام ہوگا۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کے رشتے میں کیا لگتے تھے اور کیا تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ کے والد اور والدہ نے آپ کا کیا نام رکھا تھا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ خاندان ہاشم کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت لکھیں، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی پیدا ہوا ہے یا صرف اور صرف یہ شرف حضرت علی علیہ السلام کو ملا ہے؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ سورہ مومنون میں جو مومنین کے صفات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے 2 صفت لکھیں۔ ان 5 سوال کے جواب تحریر کریں اور ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر ان سوال کے جواب بھیجیں۔ آخر میں
دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم سب کو دینداری کا جذبہ میسر فرمائے اور دین کی خدمت کرتے رہنے کی خدا ہم سب کو توفیق دے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔